بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر شاہ کر رہا ہوں، آپ بہت یاد آ رہے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ دیکھو، جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے یہ مشرق اور مغرب کے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے فراق، اللہ نے اس میں ہمیشہ کا وصال چھپا رکھا ہے۔ اپنے اساتذہ ہیں، اپنے شیوخ ہیں، اپنے اور اکابر حضرات ہیں، یاد آ جاتی ہے۔ بس وہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں، ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی، حضرت کی شفقت کہ گھر کی تیسری منزل سے رخصت کرنے کے لیے نیچے تشریف لائے اور سواری کے قریب کھڑے ہو کر رخصت کرتے وقت ایک جملہ ارشاد فرمائے لگے، تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہے ہو۔ تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمانے لگے، جو آدمی سرکار کے کام میں جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ سرکار کے پاس ہی ہے، وہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ بس یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنے باقی اکٹھے رہنا دنیا میں نہیں، اللہ نے جو اکٹھا رہنے کی جگہ ہے وہ اللہ نے اوپر رکھی ہے الحمدللہ۔ یہاں تو 100 سال بھی رہ لیں پھر بھی گھر میں بھی ہمیشہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے نکلنا پڑتا ہے یا کرنا۔ بس اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے پیارے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے، ان کی بجا آوری کی فکر یاد رکھنا۔ بس انشاءاللہ پھر الحمدللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست ہے، اللہ اپنے سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، اللہ خوب برکتوں سے نوازے۔ اور بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں توجہ نہیں رہتی، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے۔ میرے حضرت فرمانے لگے، نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب نماز میں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے مطلب۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے، نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، بڑوں کی باتوں میں کتنا نور یا الحمدللہ، سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، کہ بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے مطلب۔
بس توجہ کے لیے اتنا ہی کافی کہ بس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، بس الحمدللہ اللہ پہ اتنا دھیان میں نصیب ہو گیا، بس سمجھو توجہ نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے الحمدللہ۔ وہ تو ابھی دیکھو آپ دفتر سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، دکان سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ نہ کوئی خیال تو آ ہی جائے گا الحمدللہ۔ تو خیالات کا لانا منع ہے، قصداً سو کو لانا، خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے، پر جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں، کہیں دماغ کے اوپر اثر نہ ہو جائے، بس جب دھیان آ جائے بس ہم توجہ ہو گئے۔ نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے الحمدللہ۔ وہ تو ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا، ان سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے یاد میں، تو لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، چاہے پوری نماز میں آتے رہیں، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دھیان آ جائے متوجہ ہو گئے۔ آمین۔ کیا شیعہ کافر مرتد یہودی عیسائی وغیرہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ دعا کے لیے کہتا ہو تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بس ان کے لیے پہلے ہدایت کی دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت کے بعد پھر ان کی جو بھی نیک حاجت ہے یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرمایا۔ جیسے غزہ میں بہت سے کفار ہیں جنہوں نے اہل غزہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بس ان کے لیے یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، آگے ایمان نصیب فرما الحمدللہ۔ ان کے لیے پہلے سب سے بڑی دعا ہدایت کی ہے الحمدللہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، رزق عورت کے نصیب کا، اور رزق عورت کے نصیب کا رہنمائی فرماتے ہیں۔ بھائی نصیب کا معنی ہے حصہ ہے، اللہ تعالیٰ مرد ہو یا عورت یا رکھنا، ہر ایک کا حصہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ، مقدر میں لکھا ہوا ہے نصیب کا۔ ہم وہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ پردہ اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں الحمدللہ۔ اگر پردے اٹھا دے تو پھر تو آپ لیٹ جائیں گے جگہ پرنگ پر کر۔ اللہ نے اس لیے اللہ نے بہت سی باتوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، یاد ہے نا۔ بہرحال ہے نا، نصیب کا معنی حصہ، مرد ہو یا عورت سب کا حصہ اوپر لکھا ہوا ہے، اب کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، بس ہمارے ذمے کوشش ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا ہے الحمدللہ، اور مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ۔ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، جیسے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ میں دائیں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں اوپر کی طرف، بائیں سے نہیں یاد رکھنا، مگر اللہ اذا کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اللہ دائیں انگلی استعمال کرنا ہے۔ بہرحال اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، وہاں لباس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں، شلوار قمیض پہن کر جاتا ہوں، لیکن بعض دوست کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں شلوار قمیض نہ پہنی جائے اور ماحول کے مطابق لباس پہنا جائے، جبکہ میرا دل کہتا ہے شلوار قمیض اور سر پر ٹوپی پہن کر جایا کروں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔
بھائی بہت اچھا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ جب یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے یا رکھنا تو پھر اپنا قومی لباس ہے وہ پہنے الحمدللہ، شرعی لباس ہے وہ پہن کر جائیں الحمدللہ، جب ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماحول سے متاثر نہ ہوں، ماحول کو اپنی نیکی سے متاثر کریں الحمدللہ۔ ہاں میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں ساؤتھ ہال کے علاقے میں ابو بکر مسجد میں، وہاں پر نماز کے بعد بات چیت تھی، تو بات چیت کے بعد ہم کچھ بزرگ مل رہے، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ لندن کا ماحول اندھیرے کا ماحول ہے، لیکن یہاں بھی نیک والدین نے، بزرگوں نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ وہی اب بچہ شلوار کرتا پہن رکھا، سر پر ٹوپی لے رکھی، لندن کے ماحول کا کوئی اثر نہیں آ کر۔ ہم یہاں بیٹھ کر ان کا اثر لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس ماحول میں رہ کر یاد رکھنا اپنے الحمدللہ نیک طور طریقوں پر قائم الحمدللہ ہے۔ ہاں اور کرتے رہتا ہوں، ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈالٹے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نقل وہ اتارے ہیں، آگے ہیں، روشنی آپ کے پاس ہے، اجالا آپ کے پاس ہے، وہ تو بیچارے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہاں تو بہرحال ہے، آپ اپنے الحمدللہ جو قومی لباس ہے، شرعی لباس ہے، اس میں الحمدللہ اپنا اپنے اپنے یعنی اپنے نیک لباس میں رہیں الحمدللہ۔ جہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جب کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر اپنے لباس میں رہنا انشاءاللہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ گاؤں میں ایک بدعت مروجہ حیلہ اسقاط جاری ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہے تو میں جنازے میں نہیں جاتا۔ من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ ہاں، اگر آپ کے نہ جانے سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر آپ کا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ خلو الی شیاطینہم خلو من قبلکم، دونوں خلو ہیں، پر معنی میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک کا معنی تنہا ہوتے ہیں، دوسرے کا معنی گزر گئے۔ حروف جر کے اختلاف کی وجہ سے معنی مختلف ہوتے ہیں، یہ کوئی اور بھی وجہ ہے؟ ہاں بھائی، صلہ کے بدلنے سے، جار مجرور کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، یاد رکھنا۔ وہاں الہ ہے، یاد رکھنا، آپ جلالین میں پڑھ لیں گے ہے کہ یہاں پر ہے خلو، یہ رجعو کے معنی میں ہے۔ ہاں یہاں جو ہے وہاں پر تنہائی والا معنی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب وہ خلو الی شیاطینہم، وہ الہ کے معنی میں رجوع کے معنی متضمن ہوتا ہے، اور کبھی دوسرا وہاں من ہے، من تو وہاں پر خلو ہے، وہاں گزرنے کے معنی میں ہے، تو حروف جارہ کے بدلنے سے بھی معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اب یہ درسی کے مسئلہ ہے۔ چلو، بدگمانی کا مرض بہت بڑھ گیا ہے، بدگمانی کے بعد اس کو سوچتا رہتا ہوں اور اس کا اثر ذہن پر پڑ گیا ہے، کیا کروں؟ حالات ایسے ہیں، آگے پیچھے سوچتا سوچتا بدگمانی سے بڑھ کر کینے تک پہنچ گیا ہے، اب بات پر وہم ہوتا ہے، توجہ فرمائے۔ بس ایسا ہے، دیکھو بدگمانی میں نے
جو میں بھی اشارہ کر رہا تھا، خوش گمانی پر ثواب ملے گا۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی، دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی ہے، اور خوش گمانی پر ثواب ملے گا، نیک گمان پر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ بہرحال پھر بھی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جو بدگمانی کا سبب بن رہی ہے، تو بس اگر نرمی سے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں، اپنا اگر کوئی سمجھانے کا طریقہ یا کوئی سامنے نہیں آ رہا یا کوئی صورت نہیں بن رہی، تو پھر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے اگر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، برائی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے آپ خوبیوں کو لے لیں اور بدی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ہاں، اور اگر آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ اس برائی کو اچھالیں، نہیں، بس یہ ہے کہ اگر ہم الگ کر کے نرمی سے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں، یا اپنا آگے یا کوئی خط کے ذریعے لکھ کر سمجھا دیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرما۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ جب اخلاص سے دعا کریں گے انشاءاللہ اس کا نیک اثر انشاءاللہ پہنچے گا الحمدللہ۔ اذان کا جواب دے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مختصر درود شریف پڑھ کے نماز والا پڑھ کے یہ مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عبد دعا پڑھ لیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے فضائل بیان کیے تو صحابہ کرام نے رکھی حضور سارا ثواب تو مؤذن لے گئے، سارا ثواب تو مؤذن لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہی تھا، قولوا مثل ما قال المؤذن، کہ جو کلمات مؤذن کہتے ہیں وہی تم بھی کہہ لیا کرو، تو جو ثواب ان کو ملے گا وہی تمہیں مل جائے گا الحمدللہ۔ ہاں، بہرحال کوئی نیک مجلس جاری ہو تو اس میں اگر اذان کا جواب نہ بھی دے سکیں تو گنجائش ہے الحمدللہ ہے، لیکن چلو اگر ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع بیان فرما رہے مغرب کی اذان شروع ہو گئی، حضرت نے بیان جاری رکھا اور پھر بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ نے اکٹھا جواب دے لیں اذان کا ہے، تو اذان کے بعد بھی جب بات چیت سے فارغ ہوں تو پھر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ محر ہر ایک اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ پھر بات چیت جاری بھی ہو، جب ختم ہو تو پھر اس کے بعد دے دیں۔ کبھی کوئی بھول جاؤں تو الگ بات ہے، چلو ہے انشاءاللہ، ویسے گنجائش بھی ہے جاری رکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم۔ تبلیغ دین سے جزاک اللہ، گھر والی نے تبلیغ دین سے حب دنیا حب مال کا بیان پڑھا ہے، وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم عورتیں اس پر کیسے عمل کریں۔
میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی ساور صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بزرگوں کا ذکر خیر جب بھی آپ کریں گے سنیں گے ان کی روح کو ثواب پہنچے گا۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں تو اس میں حب دنیا حب مال کا بیان بھی آتا ہے۔ تبلیغ دین میں حب دنیا حب مال کا بیان کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں۔ میرے حضرت سے عیسائی پوچھنے لگے، حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے بزرگ بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ جیب خرچ اب بھی آپ کی جیب میں ہوگا، زیادہ اب بھی آپ کی جیب میں ہوگا، اور گھر میں بھی الحمدللہ حسب ضرورت حسب توفیق اور حسب وسعت وہاں بھی ہوگا۔ تو مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ یہ کون سا درجہ ہے مال کا جو حب دنیا حب مال کا مصداق بنتا ہے؟ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، اس کا مصداق بنتا ہے۔ یہ کون سا مال ہے؟ تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں۔ پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر ہے اور نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی یہ جملہ ایسا ہے میرے حضرت کا، آگے نا کروڑوں سے بڑھ کر الحمدللہ۔ میرے پاس یہ بھائی سعید انور ہیں، پاکستان کے کھیلنے والوں میں سے تھے۔ یہ ایک دفعہ آئے، کہنے لگے ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے حضرت کا فرمان سامنے رکھا، ان کو تسلی دی۔ میں کہا بھائی کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ آخر یہ روزی کے بہانے، یہ تو جنت کے ہی بہانے ہیں لگا۔ بھائی آپ دنیا دار نہیں دین دار ہیں، ہم دنیا دار، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا داری کے لیے نہیں آئے الحمدللہ۔ مسلمان کی شان تو دین داری والی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر کام یہ جنت کا کام بن جاتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے الحمدللہ۔ بھائی وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ گھروں میں نیک مائیں بہنیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم حب دنیا حب مال ہے نہیں کا بیان پڑا ہے، ہم عورتیں اس پر کیسے عمل کریں؟ بس یہ ہے الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، ہم خود اگر خود اپنا کوئی روزی کا وسیلہ ہو، کوئی بھی ہو مادم مسورات بعض دفعہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کماتی ہیں الحمدللہ،
بس جو روزی کے جو بھی وسیلے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے، پھر یہ آپ کے یہ روزی کے وسیلے بھی جنت کے ہی وسیلے ہیں الحمدللہ ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ سب کے لیے دین سب کے لیے الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی کو، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ پھر کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، دیکھو اللہ سب کو اللہ حفیظ رکھے، اللہ حفیظ رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گھڑی آ جائے پھر سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لے اللہ۔ بس یہ ہے حب دنیا حب مال کا مطلب، بس گناہ کر کے مال کمانا، بس ہے، بس اپنے جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، وہ حب دنیا حب مال کا مصداق نہیں، انشاءاللہ وہ بھی حب اللہ و حب الرسول کا مصداق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا مصداق ہے انشاءاللہ۔ دوسرا جو 3 تسبیحات آپ نے بتائی تھی، اب بچہ ہونے کے بعد اس میں کافی کمزوری آ گئی ہے جس کا افسوس اور بے چینی ہوتی ہے، اب دعا بھی فرما دیں اور حل ہی بتائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بچوں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا، یاد ہے؟ عورتوں کے لیے ہاں، کسی کو یاد ہے؟ ہاں ایک جملہ ہے، ہاں ایک ہمارے عالم دین فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاں، بلکہ ایک عالم دین فرمائے لگے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا، ان کی خدمت کرنا، اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ، کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو سنبھالنا۔ بھائی گھر میں جو والدہ ہوتی ہیں بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، ہم تو بچوں کو ہنستا ہوا ہم گود میں لیتے ہیں، یا رونا شروع کر دیں کون والدہ کی طرف بھیج دیتے ہیں اب آپ سنبھال۔ ہمارے ایک نیک مفتی صاحب گھر میں جب بچے روتے تو اپنی گھر والی کو یوں متوجہ کرتے، فرمایا اب آپ کے نفل آ گئے ہیں، آپ کے نفل آ گئے، ان کو سنبھال لیں آپ۔ موضوع یہ تھا کہ ان بچوں کی خدمت کرنا، اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ۔ اللہ نے کتنی آسانی ہے الحمدللہ۔ ہاں ان کو تسلی دے دیا کریں کہ بچوں کو دیکھ بھال کرنا یہ بھی سب اجر و ثواب سے بھری ہوئی گھڑیاں، یہ کوئی صرف نفل پڑھنا ہی بات نہیں، یاد رکھنا۔ ہاں ہمارے نفل پڑھنے کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا بھی عبادت ہے الحمدللہ، ورنہ آپ کے نفل بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ ایک بچہ یہاں پر ہوتا ہوا آ جائے پھر آپ پڑھ کر دکھائیں۔ تو بھائی یہ الحمدللہ گھر میں جو والدہ ہیں، گھر والے ہیں جو ہم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ برابر کے ہماری نیکیوں میں شریک ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔
بہرحال جب آسانی ہو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر لیا کریں، کوئی ایسا نہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ باقی بچوں کی خدمت کرنا یہ بھی اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ باقی اللہ پاک جب موقع ملے، تھوڑی سی تنہائی محسوس ہو، چلو سبحان اللہ کہہ لیے، الحمدللہ کہہ لیے، اللہ اکبر کہہ لیے، وقفے وقفے سے کہہ لیے، جب موقع ملے پڑھ لیے۔ اور باقی یہ جو گھڑیاں ہیں جب بچوں کی دیکھ بھال میں، ان کے یعنی ان کا پیشاب پخانہ اور ان کی ہے ان کی طہارت اور ان کو پاک کرنا، یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہیں الحمدللہ۔ گھر والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ۔ مجھے تبلیغ دین کتاب کی اجازت دے دیں؟ ہاں اجازت ہے انشاءاللہ، اگر وہ افادات والی مل جائے، اس کا نام لکھا ہوا ہے کتب خانے والوں نے، ما افادات الحسن تبلیغ دین۔ مجھ سے اگر پوچھ کر رکھتے ہیں تو میں ان سے کرتا بھائی اس کا نام ما افادات سروریہ رکھیں، یہ میرے ہر کے نیک کلمات آخر میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ، نام نوم کوئی چیز نہیں، اصل کام ہے رحم اللہ، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، یا کرنا خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جا کر۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو کہ ایک ہی جگہ پر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے حجرے کا دروازہ کھولتا ہوں، بس خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں تو یہ لمبا خواب ہے لیکن بہرحال ہے۔ ہاں بعض دفعہ خواب میں ایک جملہ کلمہ ہوتا ہے، وہ پورے خواب کی تعبیر اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے حضرت سے کوئی اس قسم کا خواب پوچھتے کہ جس میں اپنے شیخ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے نیک اساتذہ کی اور ہم جیسے طلباء کی کہیں ان کو خواب میں ملاقات ہو گئی یا اپنے بزرگوں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ میرے حضرت ایسے خوابوں کی یہی تعبیر دیتے کہ یہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے، بس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خواب آتے رہتے ہیں الحمدللہ، مبشرات بھی ہوتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ میرے حضرت سے ایک ساتھی زیادہ ہی خواب بیان کرتے، زیادہ ہی خواب، ان کو پھر یوں توجہ دلائی، فرمایا تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور تم روز جنت کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے، یاد رہے۔ مقصد یہ تھا کہ صرف خواب پر ہی مدار رہیں، انحصار کر کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے نیک عمل میں آگے بڑھیں۔ خواب غیر اختیاری ہے، اس میں اشارات ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے اختیار سے عمل کرنا ہے نا، جو ہے یہ اصل یہی ہے الحمدللہ ہے۔ ترقی کا دار و مدار اسی پر ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بھائی عبداللہ دیکھو ابھی پہنچے، یہ کتنی بڑی کمائی کر لی 1 سیکنڈ میں۔ اگر 1-2 منٹ وقفہ ہو جاتا تو رہ جاتے اس کمائی سے لگتا ہے۔ سب کہہ لیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی آپ کو۔ یہ کہتے ہیں موت سے پہلے ایک بار سبحان اللہ کہیں، ایک بار الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، کوئی بھی نیکی کریں، اور موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہیں، یہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس سے بھاری اور افضل ہے اپنا۔ یہ دارالعمل ہے اپنا، یہ پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہے۔
ہمارے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دامکات عالیہ حضرت کے والد گرامی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت ڈاکٹر رفیع اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیانات چھپے ہوئے، حضرت نے وہ کتاب میں مرحمہ فرمائی یا پہلے میں نے کہیں کسی کتاب میں دیکھا، حضرت کے بیان دیکھے، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک بزرگ فرماتے تھے ہمیں دنیا ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں دنیا ایک لحاظ سے جنت سے بھی اچھی لگتی ہے کہ اس میں ترقی کے مواقع بہت ہیں، اس میں ترقی کے مواقع آ گئے، جنت میں تو ترقی نہیں ہے، جنت تو ہے، جنت تو انعام کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے، اپنا ہے نا، اصل ترقی یہاں پر ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرما یہاں الحمدللہ بعض اعمال ہیں کہ ان کی ترقی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، یا جیسے صدقہ جاریہ والی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کہ جب تک مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچ رہی ہے الحمدللہ، اور بھی ہے او علمی ينتفع به یا رکھنا، وہ علم جس کے ذریعے نفع اٹھایا جا رہا ہے، جب تک نفع اٹھائیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور ان کی خدمت کرنے والوں کو سب کو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں پھر فرمائے لگے اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اپنے ارادے اور اختیار سے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ کرامت غیر اختیاری چیز ہے، اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے، لیکن ترقی کا جو دار و مدار اپنے ارادے اور اختیار سے نیک عمل کرنے پر ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ کہنا ترقی، الحمدللہ کہنا ترقی، نماز پڑھنا ترقی، روزہ رکھنا ترقی، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا ترقی، الحمدللہ۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ صرف مسجد میں ہمارے سر پر نہیں کھڑا، یہ ہمارے ایک ایک سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑا ہوا ہے، چاہے دکان میں ہو، دفتر میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، جہاں بھی ہو الحمدللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سامان، بس اس میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اپنائے رکھے مت، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اپنے گھر پہنچا دے، اپنی منزل پر پہنچا دے، ہاں، اور ہمیں اپنی اصلی منزل کو پہنچانے والا راستہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں میں نے چھپا رکھا ہے، آپ کے پیارے صحابہ کرام ان کے نورانی طریقوں میں چھپا رکھا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں چھپا رکھا ہے، وہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ دکان سے بھی گزرا ہے، دفتر سے بھی گزرا ہے، مسجد سے بھی گزرا ہے، مدرسے سے بھی گزرا ہے، ہر جگہ یہ راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کی راہوں میں جنت کی راہوں پر چلا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ پہلے پچھلی پڑتی ہے، چلو میں دوبارہ جواب دیتا ہوں۔ اکثر فجر قضا ہو جاتی ہے کیا کروں؟ بھائی جب یاد آ جائے پڑھ لیا کرو الحمدللہ، ہاں بس یہ جو ہے جب بھی حدیثی میں آتا ہے اذا استيقظت فصلی، جب آنکھ کھلے پڑھ لیں الحمدللہ، کوشش کر لیا کریں ہیں، کوئی الارم لگا لیں، کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں، اپنی طرف سے اٹھنے کی تدبیر اختیار کر لیں، پھر آنکھ نہ کھل سکے پھر جب کھل جائے پھر اس کو پڑھ لیں، ذرا کچھ مقروع وقت ہے یہ 15-20 منٹ کا جو ہوتا ہے نا پھر سورج نکلنے کے بعد اس کا ذرا وقفہ کر لیں اور اس کے بعد پھر پڑھ لیں، کوشش کریں تدبیر اختیار کر لی، رات کو جلدی آرام کر لیں، اگر کوئی مصروفیت کوئی مجبوری نہ ہو جا کر دیر سے آرام کریں تو کوشش کو الارم لگا لیں، کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا جا کر۔ میں بھی جب پہلے جلسوں میں جاتا تھا تو رات کو دیر سے کبھی بالکل 3 بجے کبھی اذان قریب پہنچا ہے تو پھر میں بعض ساتھیوں کو کہتا کہ مجھے نماز کے وقت میں اٹھا دینا، نماز قریب اٹھا دینا، تو پھر اللہ کا شکر نماز پڑھ کے پھر دوبارہ پھر آرام کر لیتا، تھکاوٹ ہوتی رہا۔
سرکاری ملازم ہوں، ہماری نوکری 2 شفٹوں میں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے بھی مسئلہ گزرا تھا۔ ایک ورک شاپ میں جس میں پہلی شفٹ میں کام ہوتا ہے، ظہر کے بعد 4 بجے تک صرف بیٹھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ میرا گھر قریب ہونے کی وجہ سے میں اکثر حاضر لا کر فضول بیٹھنے کے بجائے گھر پر آرام کر لیتا ہوں۔ جب سختی ہوتی ہے تو ہمیں دوسری شفٹ میں باہر جانے نہیں دیتے۔ کیا گھر جانے کی گنجائش ہے؟ امامت میں ترقی کی دعا فرمائیں۔ تو کیا جواب دیا تھا اس میں؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ اجازت نہیں ہے، ہاں الحمدللہ۔ یہ سرکاری نوکری ہے تو اس میں ہے، یعنی پھر وہیں بیٹھ کر ہی اپنے، اگر یعنی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو وہیں بیٹھ کر ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ مریض برائے بد نظری شہوت پرستی، حضرت جی میں کیا کروں؟ چلو پہلے حضرت جی کا ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ حضرت کو اپنے شیخ سے سلسلے کی اجازت ملی، کچھ احباب حضرت سے متعلق ہو گئے، بیعت ہو گئے، تو پھر وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ادب سے کہتے حضرت جی، حضرت جی، یعنی حضرت جی کے نیک لقب سے ان کو متوجہ فرماتے ہیں۔ تو رسول صاحب فرمانے لگے میں ذرا اس لقب سے پریشان ہوتا ہے کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں۔ پھر اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اجازت ملنے کے بعد کچھ لوگ متعلق ہو گئے، وہ پھر ادب سے مجھے کہتے ہیں حضرت جی، تو میں تو حضرت جی نہیں ہوں لیکن وہ مجھے حضرت جی کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اپنے شیخ سے رہنمائی لینے کی کہ متعلقین مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں تو میں کیا کروں؟ حضرت فرمائے لگے، ان کے شیخ فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا۔ ایسی پیاری بات کہ خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا۔ خود نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں یا کرنا، آگے ہے میں ان کا خادم ہوں، اور ان کو کہنے دو کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا یا کرنا۔ جتنا اپنے شیوخ کا، اپنے اساتذہ کرام کا دل میں ادب و احترام ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ فیض زیادہ نصیب ہوگا الحمدللہ۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ فرمایا تعلیم میں فرمایا 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% اپنے اساتذہ کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے، لیکن فرمایا اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ احترام کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر جتنا ہو سکے بس ادب کا خلاصہ میرے حضرت فرمانے لگے، ادب کا خلاصہ یہی ہے، بس کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے دل میں ناگواری ہو جاتا ہے۔ ہاں الحمدللہ، کوئی ناگواری، یعنی کوئی خلاف شرع کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے دل میں ناگواری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال کہیں کوئی محسوس ہو تو بس معافی مانگے۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی ایسی بات کہ جس سے شیخ کے دل میں تقدر کا اندیشہ تھا یا حضرت نے خط میں لکھا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، ان کے شیخ نے جواب میں لکھا معاف دل صاف یا اللہ والے کوئی تھوڑا رکھتے ہیں باتوں کو، جواب میں کہ معاف دل صاف، الحمدللہ معاف کر دیا اور دل بھی صاف الحمدللہ۔
یعنی دل میں نہیں رکھنا چاہیے الحمدللہ جہاں تک ہو سکے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اساتذہ ہیں ان کے دل بڑے ہونے چاہیے آقا، شیوخ جو واقعی شیوخ، ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس ہفتے میں بھی مریض میں کیا کروں، میرے پاس ہر قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ چلو بھائی اسکول کالج کے بچے ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے اسٹوڈنٹ کہہ لیں، لیکن ہمارے جو مدرسے کے ماحول میں ہے نا، آپ تو طلباء کہا کہیں الحمدللہ، آپ خود بھی اپنے آپ کو طالب علم سے تعارف کروایا کریں۔ میں نے کیا یہ طالب العلم، یہ جو طالب علم ہے یہ حدیث شریف سے ماخوذ ہے، یہ لفظ یاد کر طالب علم کا یاد کرنا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم ہے، لیکن چلو بہرحال ہے، یعنی اگر طالب علم کا لفظ بولیں گے تو یہ بالکل یہ گویا کہ حدیث شریف کا لفظ آپ بول رہے ہیں الحمدللہ۔ تو چلو خیر، انگریزی زبان اس کا ترجمہ میرا خاص اسٹوڈنٹ ہوگا، لیکن بلا ضرورت بھائی یعنی چلو جب تک ایک حدیث شریف کے قریب لفظ ہے وہ بول سکتے ہیں تو اس میں برکت زیادہ ہے الحمدللہ۔ ہاں باقی وہاں پر میں تھا، وہاں ابھی ساؤتھ افریقہ میں، وہاں چونکہ ان کی زبان انگریزی تھی، وہ پھر وہ باقاعدہ ترجمہ ہی اسٹوڈنٹ کر دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو طلباء ہیں آپ حضرات بھی اپنے یہاں مدرسے کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کریں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے نام تو نہیں لیتا ہے، ایک ہمارے عالم دین تھا، کچھ وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو گئے، انہوں نے دورہ حدیث کے بعد طلباء کے لیے انگریزی کا کورس شروع کرایا، انگریزی کا کورس شروع کروایا۔ ہمارے حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں فیصل آباد میں حاضر تھا، تو وہ ان کے مدرسے کا طالب علم دورہ حدیث کر رکھا، پھر وہ 6 مہینے کا غالباً یہ سال کا انگریزی کورس کیا، اور پھر حضرت سے ملنے کے لیے آیا تو وہ تو پھر اپنی پوری اصطلاحات سے سکھلاتے ہیں، تو حضرت سے کہتے ہیں سر آپ کا کیا حال ہے سر، آپ یعنی وہ مدرسے کا ماحول ہی بتا ادھر، وہ مدرسے کے ماحول کا جو اثر تھا نا وہ سب بدل گیا ان سے کہا۔ چلو بھائی سکول کالج یونیورسٹی میں وہاں ہمارے چلو نیک طلباء ہیں، وہ اپنے اساتذہ کو سر کے عنوان سے بلا دیتے ہیں، لیکن جو مدرسے میں یہاں کا تو نیک عنوان اپنے اساتذہ ہے، استاد جی کا لفظ ہے یا کوئی ہے اور کوئی اپنا جو نیک عنوان اس سے پکارا گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اصلی اصلاحات ہوتی ہیں، چلو طلباء ہیں جو سکول کالج پڑھنے والے ہیں، چلو وہ اس ماحول کی اصلاح استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے جو طلباء مدرسے کے ماحول میں ہیں یہ اپنے پھر جو مدرسے کی اصلاحات ہیں انہیں کو باقی رکھیں۔ اس مریض برائے بد نظری شہوت پرستی، اس ہفتے میں بھی شدید قسم کی بد نظری ہوئی ہے، حالانکہ میں ہر روز بد نظری سے بچنے کا اقرار کرتا ہوں اور ارادہ بھی پختہ کرتا ہوں، پھر بھی بد نظری ہو جاتی ہے۔ اس ہفتے میں ایک لڑکا آیا، پینٹ تنگ پہن کر، اس کو دیکھ کر شہوت بھڑک اٹھی، طبیعت اس کے ساتھ گناہ کی زیادہ مائل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور بعد میں جو گناہ کے خیال آئے اور بد نظری ہوئی، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لی، بد نظری سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے بعد طبیعت میں خوشی آ گئی۔ حضرت جی میں کیا کروں، میرا پڑھانے کا کام ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور اسٹوڈنٹ کو ترغیب بھی دیتا رہتا ہوں کہ اپنا لباس شلوار قمیض پہنا کرو۔ جب شلوار قمیض پہن کر وہ لڑکا دوسرے دن آیا تو شہوت نہیں اٹھی،
اب جو علاج بتاتے ہیں ان پر بھی عمل کرتا رہتا ہوں، مزید اصلاح فرمائے، رہنمائی فرما دیں اور دعائی فرما دیں۔ میری شادی کشادہ گھر کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ بھائی اصل حل تو آپ نے آخر میں ذکر کر دیا۔ چلو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ شہوت کے گناہوں کا ایک علاج شادی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ فرق کرتا رہتا ہوں بھائی جہاں بھی دیکھو کسی صورت کی طرف دیکھنے سے طبیعت میں غلط میلان کا اندیشہ ہے، یا یہ سب نہیں، کب بعض تباہ ہوتی ہیں سب ایسی نہیں ہوتی یار۔ اگر ہے کسی کی طبیعت میں کسی صورت کی طرف دیکھنے سے غلط میلان کا اندیشہ ہو تو اس کے حق میں بس وہ صورت جو ہے نا، بس وہ غیر محرم عورت کی طرح ہے۔ ہاں بس پھر وہاں پر اپنی نظر کو جھکا لیں، نہ دیکھیں۔ ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس ہاں اس کا میرے حضرت سے ایک صاحب تھے کچھ، وہ سورج کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، پھر ہر وہ خط لکھا کہ میں کیا کروں، میں علیحدہ ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کرو، ان کو ڈانٹا ہوں گا، الگ ہو جاؤ میں۔ یہ تھوڑی بہت بس دیکھو آپ سب یاد رکھنا، یہ اسی دور سے گزرے ہوئے ہیں۔ بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بدل جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی بچے ایسے مدرسے میں داخل ہوئے، بالکل بچے تھے جاگنا، اور جب وہ دورہ حدیث تک پہنچے تو ان کی اتنی بڑی داڑھی کہ مجھ سے بڑی داڑھی ان کی آ گئی۔ یہ سب شکلیں عارضی ہیں جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں بھی کسی شکل، یہ سب کی حالت ایسی نہیں ہوتی، بعض کچھ طبائع پر کچھ ایسا وہ شہوت غلبہ ہوتا ہے تو ان کے حق میں پھر یہی ہے کہ بس پھر ہے وہ ہے بس وہاں اپنی نظروں کو جھکا لینا، ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاہ کی محبت رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے ہیں نا، مت دیکھیے سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہار ریش مسود لیے ہوئے۔ مت دیکھیے سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہار ریش مسود لیے ہوئے، کہ نفس کی داڑھی ہر کچھ کالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر ایسی تنہائی کہ جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہے۔ جہاں بھی کوئی غلط میلان کا اندیشہ، فوراً بس دور رہیں، اللہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے، اب کوئی اور خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتا۔ دیکھو دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، ان میں لگے رہے ہیں، کہاں فرصت ملے گی دوسری چیز کی آگے۔ تبلیغ دین سے اخلاص اور صدق کا بیان ختم ہو گیا ہے۔ اگر دل کے اندر زر کی طلب، مال کی محبت موجود ہے تو یہ بھی کذب ہے۔ تبلیغ دین، بیان اخلاص اور صدق، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں قاعدہ پڑھاتا ہوں کس طرح اخلاص پیدا کروں۔ میں جب فضائل اعمال کی تعلیم کر رہا ہوتا ہوں، جو مجلس میں ساتھی نہ بیٹھیں، یعنی بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن مجلس میں نہیں بیٹھتے، دکھلاوا دل میں آ جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہیں کہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، اگلا بیان دیکھنے کی اجازت طلب ہے۔ میں جب فضائل اعمال کی تعلیم کر رہا ہوتا ہوں، جو مجلس میں ساتھی نہ بیٹھیں،
یعنی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مجلس میں نہیں بیٹھے بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیا کریں، ترغیب تو خیر دے دی ہے کہ چلو بھائی تعلیم ہو رہی ہے، آپ بھی شریک ہو جائیں۔ پھر بھی اگر کوئی نہ بیٹھ سکیں تو بس سمجھو کہ یہ کوئی ان کی اپنی کوئی ہے، کوئی اپنی ہے، کوئی جائز بات چیت، کوئی نیک مصروفیت ہوگی، آپ اس پر محمول کر دیا کریں۔ ہاں، دکھلاوا دل میں آ جاتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کہیں کہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا کانٹا بدل لیا کریں آکڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس بات چیت میں ان کی طرف نہ دیکھیں، اوپر کی طرف دیکھیں آکڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے پر کروں جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے، بس یہ ہے۔ پھر انشاءاللہ پھر وہ کوئی عجب نہیں ہے۔ عجب کا معنی ہے نا خود پسندی، اپنی خوبیوں کو سوچنا، کہ جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے تو پھر انشاءاللہ یہ عجب نہیں رہے گا، آگے یعنی خود پسندی نہیں رہے گی، بلکہ یہ بھی شکر میں بن جائے گا۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ اور ہے بھی حقیقت یاد رکھنا، میں زبان سے اگر بول رہا ہوں اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے منہ میں زبان موجود بول نہیں سکتے، آنکھیں موجود دیکھ نہیں سکتے، کان موجود سن نہیں سکتے۔ ہمارا اس میں کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تو بہرحال جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کا انعام پر نظر جائے، انشاءاللہ پھر وہ کوئی عجب نہیں رہے گا، ریا نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی شکر میں بن جائے گا انشاءاللہ۔ سلسلہ اخلاص اور صدق، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس بھائی صدق کا معنی بس سچے دل سے بات کہنا ہے، یعنی کوئی بناوٹی بات نہ ہو، آگے نا دل کی سچائی کے ساتھ بات ہو۔ الحمدللہ، اخلاص خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ میرے حضرت فرمائے لگے، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ہزار بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے، ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام، اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا سارا حال پڑھ کر رہنمائی فرمائیں۔ اچھا بھائی پھر سارا ہی پڑھنا پڑے گا۔ میرے پیارے شیخ ولی کامل ہیں۔ چلو بھائی یہ تو آپ کو حسن ظن ہے، اللہ جیسا حسن ظن ہے اللہ ویسے اللہ اپنی رحمت سے بنا دے۔ ولی تو آپ سب ہیں یاد رہو۔ میرے حضرت نے جو ولی کی تعریف کی ہے وہ ایسی جامع تعریف ہے، آگے نے وہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کو شامل ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے وہ خدا کا دوست بن جائے۔ کتنی پیاری تعریف، سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے وہ خدا کا دوست بن جائے۔ خدا اللہ میاں فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حب اللہ،
میرے حضرت اس آیت کی روشنی فرماتے ہیں مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، اللہ بچائے اور عجب سے بچائے، فخر سے بچائے رہنا۔ برائے اصلاح رہنمائی فرما دیں۔ بہرحال کوئی کسی کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کر دے، بس اس میں بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے کہ اللہ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمانے لگے بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھا کریں۔ میں ایک ایسے ادارے میں پڑھاتا ہوں جس میں دینی دنیاوی تعلیم، بھائی دینی اور دنیاوی تعلیم، بھائی یہ جو تقسیم ہے نا، یہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم نہیں، یہ تقسیم ذرا مناسب نہیں ہے بھائی۔ دنیا کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت قاری حنیف جانی صاحب دفعہ بیان فرمانے لگے اصل تقسیم یہ ہے کہ علم نافع اور غیر نافع۔ بہرحال سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت میں ہو، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ ہاں پھر تو اب بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یاگنا، مجھے 21 رمضان کو ہارٹ اٹیک ہوا، بڑا سخت قسم کا ہارٹ اٹیک تھا۔ بس دیکھو اب اس موقع پر یاد رکھنا، اب مجھے شاید مدرسے کے طالب علم ہیں، ہمارے نیک اساتذہ ہیں، شاید یہ نہ سنبھال سکتے۔ اب ہمارے یہ یعنی ڈاکٹر صاحبان ہیں جو سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر اپنی آگے نا وہ ہے اس میدان میں آگے ہوتے ہیں اگر اب انہوں نے فوراً لگے ہاتھ لیا مجھے اگر اتنی شدت تھی کہ میں بس سوچ رہا تھا کب ملک الموت نظر آ جائے نا، ایسے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر کلمہ ہی پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ تب یہ ہاں دیکھو اب ان ہمارے نیک طلباء کی اور جو ہمیں ڈاکٹر صاحبان کی اب ان کی صلاحیتیں آگے نا یہ ہے، یعنی وہ اسباب کے درجے میں اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا صحت کا الحمدللہ۔ اس لیے یہ سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں ان کی تعلیم ایسی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے روزی کے بہانے بھی ایک بھائی کہنے لگے ہماری جتنی ضرورتیں تھیں، جتنی بھی ضرورتیں کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، ہماری جتنی بھی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے آپ نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما رہا ہے، ایک نظام ہے اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ اب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اب یہ ہوائی جہاز ہیں، یہ پائلٹ ہی اڑاتے ہیں، ہم تو نہیں اڑا سکتے یار۔ اب ان کی صلاحیتیں ہمارے اس فریضے کی ادائیگی کا ذریعہ بن رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ بھائی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھیں، اپنا معاون سمجھیں جا کر رہا والا، ہر ایک کی خدمت ذریعہ بن رہی ہے ہمارے کتنے فرائض کی ادائیگی کا الحمدللہ۔ ہم طلباء ہیں مدرسے والے، ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، محبت رکھی ہے، وہ پیاسے ہیں یا کون۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان آپ ان کی دینی پیاس کو بجھایا کرنا۔ الحمدللہ۔ میں ایک مدرسے میں تباہی بھائی بیان کر رہے، طلباء سے پوچھنے لگے تم کون ہو، تم کون ہو؟ اب طلباء خاموش، پھر وہ خود ہی کہنے لگے تم کنویں ہو، کنویں یار تم کنویں ہو، کنویں یاد رہا، اور جن علاقوں سے تم پڑھنے کے لیے آئے ہو وہ اور ایک پورا عالم پیاسا ہے، پیاسا ہے۔ فرمایا پھر اس کنویں کو بھر کر لے جائیں اللہ اپنے سینے کو، ہاں کہ اس کا عمل کے نور سے، اخلاص کے نور سے
علم عمل اخلاص کے نور سے بھر کر لے جائیں اور جا کر اپنے ہیں جو پیچھے یعنی پیچھے سے جن کو اپنے علاقے میں چھوڑ کر آئے ہیں ان کی جا کر الحمدللہ روحانی پیاس بجھائیں، دینی پیاس بجھائیں۔ اللہ نے ہر جگہ اللہ ہر ایک کے ذمہ خدمت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب خدمتیں یاد رکھنا، یہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں الحمدللہ۔ آپ کو کاروبار ہے، یہ بھی خدمت ہے، آپ کوئی بھی آپ کاروبار لے لیں، بس جائز کاروبار ہو، یہ سب ہماری یعنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم، بھائی دنیاوی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دنیاوی تعلیم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، یہ ان کو سمجھنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بس اگر ان میں نے کیا نا صحبت نیک ہو تو پھر یہ دنیا کی تعلیم بھی جنت کی تعلیم ہے، آخرت کی تعلیم انشاءاللہ۔ اس لیے پھر طلباء کو حقیر نہ سمجھے، رحمہ جہاں بھی ہے محبت سے لے لیا کہ ان کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاں مدرسے کے دینی طلباء ہیں ان کی محبت دل میں ہے، اسی طرح سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کو یہ بھی الگ نہیں جانا ہے، ان کی طرف بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سب کے لیے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ سب کو اللہ ہم سب کو اللہ نیک راہوں پر اللہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ یعنی قاعدہ حفظ و ناظرہ سکول الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں، ادارے کی قواعد اور ضوابط کا اور وقت کی پابندی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھتا ہوں، خوب محنت کے ساتھ تدریس کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ساتھی نظم دیکھتا ہے اس کا اصلاح کا طریقہ رویہ لب و لہجہ درست نہیں ہے۔ میرے ساتھ اور اساتذہ اکرام کے ساتھ بھی بلا وجہ تنگ کرنا، اپنا روح جمانا، خود وقت کی پابندی اور قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھتا، خود اصول کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ مثلا ادارے سے 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، پونا گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہے، رجسٹر حاضری پر جس وقت جاتا ہے وہ نہیں لکھتا، وقت چھٹی یا قریب ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں یہ نظم والی ساتھی کی ساری صورتحال ادارے کے بڑے چیئرمین کو بتا دوں یا خود اس کے ساتھ بیٹھ کر حل کروں، کیونکہ حضرت میں بہت پریشان اس کے غلط طریقہ کار اور رویے سے، اور ضدی بہت ہے، جس ساتھی کے پیچھے پڑ جائے ادارے سے نکلوا کر بیٹھتا ہے اور نکالنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے، حالانکہ ایک عالم دین ہے پھر بھی ایسا رویہ ہے۔ یہ مختصر حال آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، آپ اصلاح فرما دیں اور رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ میری ترقی اور آسانی اور عافیت اور خوشحالی اصلاح کی دعائی فرما دیں، اس طرح حاجات کی بھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو اداروں میں کچھ یہ انتظار کرنا، اداروں میں کچھ صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، یاد رکھو کچھ نامناسب رویے بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ بہرحال
دیکھو، آپ اپنے اخلاص کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ، ہاں آپ آپ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے باوجود پھر بھی کوئی کلمہ کہہ دے تو بس سمجھو یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے، بس انشاءاللہ، ہاں بھائی آپ ان کے لیے نہیں کر رہے، کوئی مدرسے کوئی ناظم ہے منتظم ان کے نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں بس۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ نیک رکھیں، باقی یہ باتیں ہیں نا، دیکھو ہر ایک نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، باقی اگر ہو سکے الحمدللہ ہے، اگر کوئی سمجھانے کی کوئی شکل بن سکتی ہے، کوئی آپس میں ہے، بڑوں تک پہنچانے کے سے پہلے خود ہی کوشش کریں، کچھ آپس میں ہے کوئی نئے طریقے سے سمجھا دیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے، پھر بھی کوئی بات اگر پھر بھی کوئی معاملہ ٹھیک نہ ہو جزاک اللہ، تو پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے بھائی کو اللہ سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرمائے ہے، بس یہی ہے۔ باقی آپ اپنا کام ٹھیک کریں انشاءاللہ، پھر بھی کوئی بات اگر کہتا ہے یا الحمدللہ تو پھر سمجھو کہ انشاءاللہ ان باتوں سے آپ کو درجہ بلند ہو رہا ہے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ ان سے اللہ نے جو اپنے بھائیوں کو عزت عطا فرما رکھی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی نیچے نہیں اس کو نہیں گرا سکتا کوئی آگے، الحمدللہ نیکی کی برکت سے جو عزت ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، الحمدللہ وہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس دعا کرتے رہے، اللہ پاہے اللہ نیک رستے پہ رکھے سب کو اللہ تعالیٰ۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ہماری شورا بنی ہوئی ہے، شورا میں سے ایک آدمی کو یہ ساری صورت بتا کر آپ نظم والے ساتھی کے ساتھ مذاکرہ کر لیں، اساتذہ کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھے، یا ادارے کے بڑے کو بتا دیں، یا میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کروں، لیکن خدشہ ہے وہ میری بات نہ سنیں یا صبر کروں، کسی کو نہ بتاؤں، دعا کروں۔ اور اگر کوئی منتظم حضرات ہیں جو شورا بنی ہوئی ہے، اس میں اگر ایسے کوئی حضرات ہیں جو ہیں بات کو آگے ہیں ان کے اختیار میں ہے کہ وہ ہیں بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، ان کو بتلا سکتے ہیں الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ اچھا اللہ خیر کرے، کیا سوال ہے؟ سوال آدھے کا طلبگار پورے کا کیا خدشہ ہے اس بندے کا؟ آپ نے سنا ہوگا سوال کے اندر پورا جواب ہوتا ہے یا نصف؟ جواب جب سوال غلط ہو اور سوال کرنے والا بھی غلطی نہ جانے، وہ کیا ایک بندہ سائل اور مجیب دونوں ہو سکتا ہے؟ امید ہے ہاں ہو سکتا ہے الحمدللہ، ہماری کتاب ہے علامات النحویہ، اگر اس میں اجرا کے سوال جواب ہے، اس میں مجھ سے پوچھنے لگے اس میں یہ شاگرد کون ہے، یعنی اس میں میں کہا بھائی اللہ یہاں پہلے یہاں شاگرد بھی خود ہوں اور استاد بھی جو ٹوٹا پھوٹا خود ہی ہونا، یعنی پہلے چلو استاد یعنی مطلب یہ ہے استاد میں نے خادم، کہ پہلے خادم کی حیثیت سوال کرتا ہوں، پھر اس کے بعد شاگرد کی صف میں بیٹھ کر پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا چلو بھائی، یہ بھائی
یہ سوال تو کھیلنے والوں سے کرے، تمام کرکٹ کی دنیا میں آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے؟ جس کھلاڑی کو آپ پسند کرو گے اس کی وجہ بھی بتانی ہے۔ بھائی بھائی کرکٹ ہو یا کوئی اور بھی کھیل ہو، میرے نزدیک پسندیدہ کھلاڑی وہ ہے جو نماز کے وقت میں اپنے کھیل کو روک کر نماز کے لیے چلا جائے۔ الحمدللہ، بس یہ ہے اس نے آگے یعنی کھیل کو الحمدللہ یعنی 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 کھیل پر دین کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب رکھا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اور کچھ باقی اور باتیں کچھ اس میں لکھی ہیں، لیکن مجھے بس نے کچھ مجھ سے الگ پوچھنا کوئی نہیں، کوئی سوال پورا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں۔ ہاں پتہ ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات مل ہی جاتی ہے، چلو الحمدللہ کوئی ہے اور بھی۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا دے دیں گے۔ دعا ہمارے گھر کا تنازع چل رہا ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اور کرتا رہتا ہوں بھائی، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو خواب میں نوجوان دیکھا ہے۔ چلو بھائی، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، انشاءاللہ جنت میں سب جوان ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ میں ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں، یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ معمول یہ ہوتا ہے صبح کی جماعت کے لیے ہر کمرے میں رہنے والے ساتھیوں کو جگاتا ہوں، اور یہ جگانا ان کے کہنے پر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دل میں بہت غصہ آتا ہے، ان کے ساتھ بولنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ کیا یہ تکبر تو نہیں آئے گا؟ نہیں، دیکھو آپ کو مجھے بہت پرانی بات یاد آ گئی، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی میں خالق شاید تو 26 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس پنجاب یونیورسٹی سے ایک طالب علم ملنے کے لیے آتے تھے، وہ خود مجھے بتلانے لگے کہ میں ہاسٹل میں جا کر صبح کی نماز کے لیے ان کے کمروں میں جا کر بچوں کو جگاتا ہوں، اور اپنا ہے نہیں کہ اسے نیک عمل کا ذکر کیا، پھر خود ہی کہنے لگے کہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ رات کے وقت خواب میں ایک آدمی آتا ہے اور مجھے قرآن پاک کی صورتیں یاد کرواتا ہے۔ کہتے ہیں کتنی صورتیں ایسی ہیں میں نے خواب میں یاد کی ہیں الحمدللہ۔ یعنی اس ماحول میں یہ تھوڑی سی نیکی بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال آپ اپنا نیک عمل ہے نا اس کو جاری رکھیں۔ ہم دیکھو، ہمارے ذمے یعنی کوشش ہے، محنت ہے، باقی دلوں میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں اس کوشش پر ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ باقی ان کو حقیر بھی نہ سمجھے ہیں الحمدللہ۔ بعض دفعہ ایک عمل میں کمزوری ہوتی ہے، بعض دفعہ اور نیکیاں ہوتی ہیں، ہم پتہ نہیں ہوتا، تو ان کی برکت سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگلا معاملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔
وہ تو ابو داؤد شریف میں ایک روایت نہیں، دو بھائی تھے جا کر، ایک تو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور ایک بیچارہ ہے کچھ یعنی کمزور، کچھ یعنی کچھ گناہ کے ماحول میں۔ تو ایک دفعہ وہ جو بھائی تھا جو زیادہ عبادت کرتا، اس سے میں اور کہہ دیا کہ تیری تو بخشی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں جب دونوں فوت ہوئے تو وہ پکڑ آ گئی آگے، فرمایا جس نے کہا تو تیری بخشش نہیں ہو سکتی، فرمایا یہ بخشش کا جو منصب ہے یہ تو ہمارا ہے، یہ آپ نے کیسے لے لیا؟ اور کہتے ہیں چھوٹے بھائی ان کو اللہ نے بخش دیا اور ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے کیسے یہ لفظ بولا ہے آپ نے۔ ہاں کہ وہاں پر پھر آگے جملہ لکھا ہوا، فرمایا یہ زبان ہے، بعض دفعہ اس سے ایسے بول نکل جاتے ہیں اور وہ ہلاک و قدریہ بن جاتے ہیں۔ ساتھیوں کو ضرور جگائیں، الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ باقی کوئی ہے نہ اٹھ سکے تو ان کے لیے دعا الحمدللہ ہے، لیکن آپ کی جو یہ نیکی ہے اس کے اثرات انشاءاللہ پہنچیں گے الحمدللہ۔ ہاسٹل قریب شیزان کمپنی والوں کی بڑی دکان ہے جہاں پر صرف شیزان اور اسرائیل کی کولڈ بیچی جاتی ہیں۔ میرا جب بھی وہاں سے گزرنا ہوتا ہے وہ دکاندار کے لیے دل میں ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے، کیا یہ نفرت حسد کے ضمن میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں، وہ آپ کی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بس بلکہ یہ جو نفرت ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مصداق ہے آگے۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، یہ ان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار ہے۔ ہم ان سے نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اکثر والدین اور اساتذہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے، بس بھائی جب بھی آپ کو اندازہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ امتحانی کامیابی کے لیے وظیفہ، قوت حافظہ کا وظیفہ، چشمہ امتحان شروع ہو رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست۔ بھائی سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت ہے اتنی کوشش لگا دیں، پھر اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے، گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کام لیں گے انشاءاللہ۔ نواسا چھوٹا بچہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ میرے 2 بیٹے جو کہ سکول اور مدرسے کی پڑھائی میں ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ بچوں کو سب کو اللہ کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگی کے حالات اور روزگار میں خیر و برکت کے لیے دعا فرمائے، اللہ اپنے بھائی کی روزی میں، رزق حلال میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ حفیظ رکھے سب کو۔ بچوں پر غصہ کرتے وقت بد دعا کے الفاظ بھی کبھی کبھی نکل جاتے ہیں، کیا کروں؟ بس بھائی ہے، بس کوشش کرنی چاہیے ہے، بد دعا سے بچنا چاہیے ہے۔ ہاں بلکہ بچوں کے سامنے آگے نہ کوئی مایوسی کلمات کہا کریں، آگے الحمدللہ ہے، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو الحمدللہ نیکی کی تلقین، ان کی حوصلہ افزائی کلمات کہا کریں۔ آپ خود دل چھوڑیں گے تو بچے تو ویسے ہی وہ دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، نہیں تو طلباء کو حوصلہ دیا کہ الحمدللہ۔ میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں دارالعلوم زکریا میں عشاء کی نماز کے بعد بات چیت تھی، وہاں میری زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول۔ اب طلباء ہوتے ہیں وہ تو وہ ایک تعلیم مدینہ منورہ کے وہاں طالب تھے، کہتے میرے دل میں بس یہ جملہ اتر گیا کہ سب طلباء قبول ہیں، تو میں خوب محنت کروں گا الحمدللہ، ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول فرما رکھا ہے، تو حوصلہ افزائی ہے۔ ہاں الحمدللہ کبھی مایوسی یا کلمہ نہ ہو، جہاں تک ہو سکے الحمد طلباء کا حوصلہ بڑھائیں الحمدللہ۔ یہ بعض دفعہ اساتذہ کہتے ہیں کہ تو ہے نہیں پڑھ سکتا، نہیں، غلط بات ہے، ایسے نہیں آگنا بھائی،
یہ ڈگری ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں، اللہ میاں کے پاس الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہم نے یہ تو ہم بھائی ہیں، عرض کرتا رہتا ہوں طلباء سے، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت دینی ہے۔ ہاں سب بچے الحمدللہ قبول ہیں، مدرسے میں پڑھ ہیں قبول، کوئی سکول کالج میں ہوں تو بس وہاں بھی اپنے ہیں نیکی کے ساتھ لگے رہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ سب بیٹے بیٹیاں سب کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے اللہ تعالیٰ، اور اپنی صلاحیتوں کو ملک و ملت کے لیے دین کی خدمت کے لیے ہے بس استعمال کریں الحمدللہ۔ اب آپ دیکھو ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کسی مریض کی خدمت کریں گے، مریضوں میں سب شامل ہیں الحمدللہ، اگر ان میں طلباء بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں، آپ ان کی خدمت کر کے آپ اور ہے ایک وہ تو خدمت کسی گنہگار سے گنہگار مسلمان نے خدمت کر دی، کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کر دے الحمدللہ۔ بیان کرتا ہوں لیکن لگتا ایسے ہے جیسے لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا، دعا فرمائے بیان نہیں تاثیر پیدا ہو تو بھائی بس جب بھی بیان کرنے لگیں ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ بیان آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس پھر بھائی اس کی پرواہ نہ کریں کہ ظاہری طور پر کوئی جو ہے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ان نیک بات کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ باقی جوش خروش واہ واہ یہ نا آگے یہ چیزیں آگے نا بس یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ ہاں بس خیر کی بات جو اخلاص سے ہوتی ہے اس کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بات چیت کر رہا، طبیعت تھکی ہوئی تھی لیکن وہ تھکاوٹ کے باوجود پھر خیر کی بات کر دی۔ اب میں سوچ رہا تھا شاید کچھ بات چیت نہیں ہوئی، لیکن بعد میں ایک ساتھی ملا کہنے لگے آپ کی بات چیت میں میرا ایک اشکال تھا وہ حل ہو گیا، اب مجھے پتہ نہیں کیا ہے، یعنی اسی ٹوٹی ہوئی طبیعت میں اللہ نے کوئی ایسا جملہ کہلوا دیا اور جو ان کے ہے دل میں اتر گیا الحمدللہ۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے الحمدللہ، بس آپ اپنی اللہ جب بھی بات چیت کریں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے، ایک دفعہ دل پر دھیان دے کے نیت کر لی کہ اللہ جو کو ٹوٹی پھوٹی بات کہہ رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، بس انشاءاللہ پھر یہ نیک کلمات ہیں یہ اپنا اثر رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسی صدقہ خیرات کوئی بھی نیک عمل بس ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے نیت کر لیں، بلکہ حضرت حکیم محمد حتام فرمانے لگے بس نیک عمل کرتے وقت بس غیر اللہ کی نیت نہ ہو، ریا اور دکھلاوے کی نیت نہ ہو، پھر چاہے نیت نہ بھی کر سکیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا وہ عمل، بس انہیں غیر کی نیت نہ ہو وہ اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں بعض دفعہ فوراً نیت نہیں کر سکتے الحمدللہ، لیکن بس یہ عمل اللہ ہی کے لیے الحمدللہ، جب تک آپ اس کا بالکل اس کو خود نہ پھیرے ہیں اور اس کا رخ کسی اور طرف نہ کریں بس پھر وہ عمل اللہ ہی کے لیے الحمدللہ۔ جب کوئی حادثہ پیش آ گیا آپ فوراً وہ کوشش کرتے ہیں ان کو ہے تو ان کو سہارا دینے کی اور ان کی مدد کی، یار اب اس کو کوئی اور نیت نہیں ہوتی اگر صرف وہ سہارے کی اور فوراً، لیکن یہ نیکی اللہ ہی کے لیے الحمدللہ ہے۔ میرا نام حافظ محمد اجمل ہے، اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، برائے مہربانی نام تجویز فرما دیں۔ نام بھی بھائی سارے ہیں، ازلان، ریان، زوحان، روحان، زروان، عالیان، عالیان یہ تو بھائی نام بس ماشاء اللہ ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں ایسا نام رکھیں جو جلدی سے کسی لغت میں ملے ہی نہیں آ لیکن چلو اب آپ نے یہ نام اب مجھے بہرحال مجھے امید ہے نام تو مانا تو ٹھیک ہی ہوگا تقریباً ہے انشاءاللہ، اگر مانا ٹھیک ہو تو کوئی بھی نام رکھ لیں۔ چلو ریان مسجد ریان ہے، بیر روما ہے مدینہ منورہ میں ہے، اس سے قریب میں ایک ہے مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد ریان، یاد رہے۔
ریان کا میرا سیراب کرنے والی ہے نا، الحمدللہ سیرابی سے ہے، اگر یہ رکھنا چاہیں تو یہ رکھ لیں، باقی باقی میں اگر آپ کو کوئی گھر والوں کا مشورہ ہو جائے تو اور بھی رکھ سکتے ہیں، تو محمد ریان رکھ سکتے ہیں، محمد ریان یاد ہے، ہاں ریان، مسجد ریان سے مجھے یاد آ گیا، میرا روم قریب ہمارے قاری شفیع صاحب ہوتے ہیں وہاں پر، میرا بھی جانا ہوا اس مسجد میں، تو بہرحال اگر ریان اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں انشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بزرگ بھائی نیک اساتذہ بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، یہ خیر کی باتیں یا اللہ محض آپ کی رحمت سے ہوتی ہیں، یہ ہے ہمارے بھائی یہاں اور یہ جہاں جہاں بھی سن رہے ہوتے ہیں، سب کو یا اللہ سب کے لیے ان کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، ہم سب کے لیے یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارے سب بھائیوں کو جنہوں نے دعا میں کہا ہے، سب کو نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما برحمتک۔